نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى صدق الله وعد العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ بکسنا میں ہدیہ درود السلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کے در میں حاضر ہیں۔ آج کی گفتگو گزشتہ جمعہ مبارک پہ ہونے والی گفتگو کا تسلسل ہے۔ موضوع تھا مظہر سیرت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ مبارک پہ اس حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ کی شان کا مظہر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کائنات ولایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مظہر غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان کا مظہر عطم ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات کا مظہر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کائنات ولایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا مظہر غوث
آج ان کلمات کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کر سکوں کہ آج اس نشست میں اس موضوع کو مکمل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تحقیق تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی صفت سب سے بلند ہے، اللہ کی مثال سب سے بلند ہے، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور اس شان کا مظہر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات جو اعلیٰ ہیں ان کا مظہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ معروف شعر ہے غوث الاعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی انہیں اولیاء میں وہی مقام حاصل ہے جو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں حاصل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی طرف۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُ دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے اس علم کو پا لیا، جس نے اس علم کو پا لیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اب یہ روایت ابی داؤد کی، جامع ترمذی کی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد، چار معروف کتب حدیث، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اب اس فرمان کی تشریح توضیح جو کبار ائمہ تصوف نے کی، کبار محدثین نے کی، میں وہ تین اقوال اس میں سے رہا۔ امام قشیری جو صوفیاء کے امام مانے جاتے ہیں، اور آپ کا الرسالہ القشیریہ اسے تصوف کا نصاب مانا جاتا ہے کہ جسے راہ سلوک پہ چلنا ہو وہ رسالہ قشیریہ اور تصوف کی ام الکتب میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں الاولیاء ورثۃ الانبیاء فی العلم والحال والاخلاق، کہ اولیاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علم میں، حال میں اور اخلاق میں۔ امام غزالی
بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے صوفی، ہماجہت شخصیت کے مالک۔ آپ فرماتے ہیں الاولیاء الذین قاموا مقام الانبیاء فی دعوی الناس الی اللہ۔ انبیاء وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے مقام پر ہوتے ہیں، انبیاء کے قائم مقام کہتے ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، فی دعوی الناس الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں۔ احیاء علوم الدین یہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا امام ابن تیمیہ جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور ایک جملہ میں اور عرض کروں، انہیں اہل حدیث مکتب فکر اپنے اماموں میں شمار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں الاولیاء هم الوارثون الحقیقیون للانبیاء فی معرفت اللہ و محبتہ۔ مجموع الفتاوی ان کی معروف اور بڑی جامع کتاب۔ کہتے ہیں اولیاء وہ ہیں جو انبیاء کے حقیقی وارث ہوتے ہیں، اولیاء وہ ہیں جو انبیاء کے حقیقی وارث ہوتے ہیں، فی معرفت اللہ و محبتہ، اللہ کی معرفت پانے میں اور اس کی محبت کے پانے میں۔ اور طبقات الکبریٰ شاہانی میں امام عبد الوہاب الشعرانی وہ فرماتے ہیں کل ولی للہ انما هو وارث لنبی من الانبیاء فی خلقہ وفی حالہ وفی علمہ، کہ ہر ولی اللہ کا ولی بے شک وہ انبیاء میں سے کسی نبی کا وارث ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر ولی بے شک وہ انبیاء میں سے کسی نبی کا وارث ہوتا ہے، فی خلقہ ہی اس کے اخلاق میں، وفی حال ہی اس کے حال میں، وفی علم ہی اور اس کے علم میں۔ اخلاق یا حال یا علم، ان میں اللہ کا ولی کسی نبی کا وارث ہوتا ہے۔ اب آ جائیں یہ جاننے کے لیے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ کا ولی وارث ہوتا ہے نبی کا، اور اس میں ہر ایک بیان کرنے والے نے سب سے پہلے علم کو لیا، علم، اخلاق، آداب اور دعوت اللہ، ان پانچ یہ چار چیزیں کرو۔ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے جس قدر بات ہو سکی وہ کرو گا۔ آغاز کر رہے ہیں علم، اور یہ بات یاد رکھ لیں، بغیر علم کے تصوف کی، روحانیت کی کوئی منزل طے نہیں کی جا سکتی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ بغیر علم کے جو فقیری کرنے والا ہے، روحانیت کا ڈھونگ رچانے والا ہے، وہ دیوانہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ کیوں؟ جب شریعت کا جاننے والا نہیں، اتباع کسی کی کرتا، یہ تو کھیل تماشا چلتا اس نے، شریعت کو بھی تصوف کو بھی ڈھونگ سمجھا۔ اب وہ ڈھونگ کرنے والا اور معاشرے کے جہالا ان کے ڈھونگ کو دیکھنے والے، اور بات کیا چل پڑتی ہے،
بڑا کرنے والا پیر ہے، کرتا کیا ہے؟ وہ کچھ جو اس کی کمائی کا ذریعہ بنتا، وہ کچھ جو اسے ولی کامل ثابت کرنے کے لیے اس کی کرامتیں، اس کے کاروباری مرید اس کی مارکیٹ اپ کرنے کے لیے چلاتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع چھوڑ دیں، اپنے ٹاپک کرواتے ہیں۔ علامہ محمود احمد آلوسی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ جب غوث ثقلین شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عالم روحانیت میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا واز کیا کرو، بیٹا واز کیا کرو اور لوگوں کو رشد و ہدایت دیا کرو، ان کی رشد و ہدایت کا سامان دیا کرو۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، اب یہ بھی عرض کر دوں، اس وقت ان کی عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی، واز نہیں کرتے تھے۔ آج ہر دو جماعت پڑا عجیب تماشا بن گیا دین کا ان جاہل ملاؤں کے ذریعے، اور دونوں جماعت جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی وہ مغل قدیم ہو جاتے، کھڑے ہو کے وہ شروع کر دیتے ہیں معاملات کہ اس سے بڑا بھائی کوئی نہیں۔ عمر 50 سال سے اوپر ہو چکی، 51-52 سال عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے، فرمایا بیٹا واز کیا کرو۔ عرض کیا میں اجمی ہوں، میری زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا منہ کھولو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک وہ میرے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں اس لعاب دہن مبارک کے میرے منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ میرا سینہ منور ہو گیا اور اسرار و رموز سے میرا سینہ گنجینہ بن گیا، اور بعد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی عالم روحانیت میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا بیٹا منہ کھولو، کہتے میں نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے میں نے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک ڈالا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ، تو انتظار کا ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، آپ کے ادب کی وجہ سے۔ اب اس طرح لعاب مصطفی اور لعاب مرتضوی سے آپ کے لیے دین و روحانیت کے سارے باب، سارے دروازے کھل گئے، اور اس فیض رسانی سے سینہ اقدس پر ولایت اور معرفت کے چشمے ابھرنے لگے، اور زبان اقدس سے معرفت رضا کے چشمے ٹوٹنے لگے، اور آپ کے خطابات کی تاثیر یہ تھی کہ ایک اجتماع و آواز میں 70 ہزار افراد شریک ہوتے، خطاب سے لوگوں کی دنیا بدلتی، گمراہ راہ ہدایت پر آتے، اور اس تاثیر کا عالم یہ ہوتا ان کی بات دلوں پر اس طرح اثر کرتی کہ وہ 70 ہزار کا اجتماع اور اس میں سے 70 جنازے ہوتے، خوف الہی اور خشیت الہی کی بات۔ یہ بات
اب چلیے بارگاہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان عنایات کے بعد حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ان کا حال کیا تھا، علم کیا حال تھا؟ آپ کا قصیدہ غوثیہ قمریہ یا لامیہ، یہ دو نام ہیں، اس میں آپ خود فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعا خخردلت علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے شہروں پر ایک توجہ کی نظر ڈالی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ہتھیلی پر رائی کا دانہ، ساری کائنات اس طرح سے تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر نبی کسی نہ کسی ولی کے قدم پر ہوتا ہے، اور بے شک میں نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں جو بدر کمال چمکتا ہوا چاہتا ہے۔ آپ پھر فرماتے ہیں اپنے علم کی نسبت درست علم حتی صرف و خطبن وَنِلْتُ سَعْدَ مِنْ مَوْلَى الرَّبَانِ، کہتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر پہنچ گیا، اور یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ولایت کے جتنے درجات ہیں، جتنے درجات ہیں، ان میں سب سے اوپر والا درجہ مقام قطبیت کا ہے، مقام قطبیت کا ہے۔ کہتے ہیں درست علم، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا، علم پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا، مقام قطبیت پر، اور بغیر علم کے کہیں تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ واضح شیخ کرتا ہے وَنِلْتُ سَعْدَ مِنْ مَوْلَى الرَّبَانِ، اور میں نے رب کائنات سے وہ سعادتیں، وہ خوش نصیبیاں حاصل کی۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بِذِكْرِ، اللہ کے ولیوں میں میری مثل کون ہے، وَمَنْ فِي الْعِلْمِ وَتَصْرِيفِ حَالِ، اور کون ہے میری طرح علم والا اور اعمال کے تبدیل کرنے والا، میرے طرح کون ہے؟ یہ غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، گویا علم میں، حال میں، اخلاق میں اور داعی اللہ ہونے میں، جو میں نے تجربہ کیا تھا کہ اولیاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اولیاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں سب سے پہلے علم، پھر اخلاق، پھر حال، پھر دعوت اللہ، دعوت اللہ۔ اب دو چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں جس سے آپ کے مقام علمی کا اندازہ ہوگا۔ بغداد میں جب غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی کی علمیت کا، آپ کی ولایت کا ڈھنکا بننے لگا تو بہت سے اہل علم حاصل بھی ہو گئے، یہ عام چیز حاصل کا ہوگا، اور جو معاصر فیلڈ میں ہونے والے ہوتے ہیں، کم ظرف ہو تو حسب آ جاتا ہے، کم ظرف ہو تو حسب آ جاتا ہے۔ تو علماء میں حسب آ گیا، 100 فقہا باہمی طور پہ میٹنگ کرتے ہیں، اس لیے کہ جا کر شیخ عبد القادر جیلانی ان سے ایک سوال
وہ آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی ان کی طرف توجہ فرمائی اور گردن جھکا دی، ان کی طرف توجہ فرمائی، گردن جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ یہ عطا بھی عطا کرتا ہے، ایسے بھی نوازتا ہے، ان کے ہاتھ سے واقف ہو گئے۔ طویل بات نہیں، درمیان کا سچ ہو رہا، پھر اپنا باس جاری رکھا۔ ایک وقت میں تو ان کی طرف توجہ فرمائی تو اندر کا اندر خالی صاف، وہ اپنا ہاتھ خود کہتے ہیں ہمارے پلے ہی کچھ نہ رہا، سب کچھ بھول بھال لگا، کیا پڑے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی واز فرماتے گئے اور اپنے واز کے آخر میں آپ نے ان 100 کے 100 فقہاء ایک ایک کی نشاندہی کر کے کہ تیرے ذہن میں یہ سوال تھا، تو یہ سوال لے کے آیا تھا، اس کا یہ جواب ہے، تو یہ سوال لے کے آیا تھا، اس کا یہ جواب ہے، تو یہ سوال لے کے آیا تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ یعنی کسی کو اتنی زحمت بھی نہیں کرنا پڑی کہ وہ اپنا سوال کر سکے، سوال بھی بتایا، جواب بھی ادا کروایا۔ کہتے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو چکا تو پھر دوبارہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں علم کے وہ دانے چلتے پھرنے لگے۔ آخری بات، شیخ جمال الدین ابن الجوزی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، فقیہ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ، جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، زمانہ وہی ہے، بیان کر رہے ہیں شیخ ابو العباس احمد بن احمد، دونوں دوست ہیں۔ شیخ ابو العباس بیان کرتے ہیں کہ شیخ جمال الدین ابن الجوزی ہم دونوں ایک وقت میں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا حال کیا ہے، کیونکہ امام ابن جوزی وہ بھی امام وقت تھے، امام ابن جوزی بول رہا علم بہت کمال رکھتے تھے۔ کہتے ہیں مجلس سے غوث الثقلین میں حاضر ہوئے، ایک قاری نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کی تفاسیر بیان کی۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی اس آیت کی ایک تفسیر بیان کرتے اور میں ان سے پوچھتا کیا آپ کے علم میں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی، کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا آپ کے علم میں ہے، کہتے ہیں ہاں ہے۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی 11 تفاسیر بیان فرمائی اور کہتے ہیں میں نے ہر بار امام ابن الجوزی سے پوچھا کیا آپ کے علم میں ہے، اور وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں ہے، ہاں ہے۔ 11 تفاسیر تک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میرے علم میں ہے۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی آیت کی 12ویں تفسیر، پھر 13ویں تفسیر، پھر 14ویں، پھر 15ویں، حتیٰ کہ 40 تفاسیر بیان فرمائی۔ کتنی؟ 40 تفاسیر ایک آیت کی۔ اور کہتے ہیں میں ہر بار پوچھتا رہا جی آپ کے علم میں ہے، تو 11 بار تک تو انہوں نے کہا کہ ہاں علم میں ہے۔ جو باقی 29 تفاسیر بیان کی تھی، ہر بار کہا یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب اس آیت کی 40 تفاسیر بیان کر چکے تو پھر فرمانے لگے الآن نرجع من القال الى البحار،
کہ اب ہم قال سے یعنی زبان کی کہی بات سے حال کی طرف لوٹتے ہیں، من کی دنیا کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور غوث و سکر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ کلمات کہنا تھا۔ شیخ عبد العباس کہتے ہیں امام ابن الجوزی آپ میں سے باہر ہو گیا، مدہوش ہو گیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ جس کا امتحان لینے کے لیے ہمارے ہیں وہ کام میں اگر اس کمال کا ہے تو اس کے حال کا عالم کیا ہوگا، اس کے حال کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ صرف امام ابن الجوزی کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سارے کے سارے اجتماع میں موجود لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور یہ کیفیت کو بتا دی۔ آخری جملہ کر دوں سلطان عارفین کی زبان میں جو پہلے میں نے عرض کیا، بات جو علم جو کرے فقیری کافر مرے مسلمان دیوانہ، بغیر علم کے تصوف، روحانیت، طریقت، سلوک کے سوائے زندگیت کے اور کفر اختیار کر کے کچھ نہیں۔ یہ واضح نشین کرتے ہیں۔ اور علم سے مراد اولاً علم شریعت ہے، اور اگر علم شریعت ہی نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، ولی کہاں کا، پیر کہاں کا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اسے شریعت کا علم نہیں، عمل خود کیا کرے، اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کیا بتائے۔ مگر ہماری معاشرتی جہالتیں میں بڑی سادگی سے کہہ رہا تھا، یہ ان لوگوں کو سر پہ بٹھاتی ہیں جو جتنا بڑا چاہے اور جتنا بڑا جو بے والا۔ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء، ان مشائخ سے نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا کرے جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔